الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لقد اخفت فی اللہ وما يخاف احد ولقد اذیت فی اللہ وما یوزى احد ولقد اتت علی 30 من بین یوم ولیلۃ وما لی ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبد بلال رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، سورۃ البقرہ آیت نمبر 214 میں جو آپ حضرات کے روبرو تلاوت کی گئی، اللہ جل جلالہ و من والہ ارشاد فرما رہے ہیں، مسلمانوں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل کر دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش نہیں آئے جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے گزرے ہیں. ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئی اور انہیں ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ایمان والے ساتھ بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. یاد رکھو اللہ کی مدد نزدیک ہے. اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سخت حالات اور خوف کے ذریعے ایمان والوں کی آزمائش کی جاتی رہے گی اور ثابت قدم رہنے پر دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد و نصرت کی جائے گی. گزشتہ قوموں پر جو حالات آئے اور لائے گئے، جن حالات کے ساتھ، جن آزمائشوں کے ساتھ انہیں آزمایا گیا، ان کے حالات میں سورۃ البروج کی روشنی میں ہم نے پچھلی قوم کے حالات سنے، جو پچھلی امتوں میں ایمان والے تھے ان پر جو حالات آئے ان کو سنے. پھر سورہ کہف کی روشنی میں ہم نے اصحاب کہف پر آئے ہوئے حالات کو گوش گزار کیا. گزشتہ ہفتے موقع کی مناسبت سے ارض فلسطین اور وہاں بسنے والے ایمان والوں پر آ رہی آزمائشوں کا ذکر ہوا. جیسے اللہ جل جلالہ من والہ قرآن عظیم الشان میں فرما رہے ہیں کہ جیسے پچھلوں پر حالات آئے تم پر بھی آئیں گے، تمہیں بھی آزمایا جائے گا. اس آزمائش میں صرف امت آزمائی نہیں جاتی بلکہ حضرات انبیاء علیہم السلام بھی اس آزمائش سے گزرتے ہیں، انہیں بھی حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے. چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد، جتنا مجھے ڈرایا دھمکایا گیا، خوف کا ماحول میرے ارد گرد پیدا کیا گیا، اتنا کسی اور کے ساتھ نہیں کیا گیا.
وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، جتنی اذیتیں، جتنی تکلیفیں، جتنی پریشانیوں سے مجھے دوچار ہونا پڑا، کسی کو بھی نہیں ہونا پڑا۔ پھر اپنی ایک کیفیت بتا رہے ہیں، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ 30 مِن بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، مسلسل 30 دن اور 30 راتیں ایسی گزری ہیں، وَمَا لِيَ وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبَدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُوَارِيهُ إِبْتُ بلال، کہ ایک جاندار کھا سکے اتنی بھی کھانے کی چیز میسر نہیں ہوتی تھی۔ بعض مرتبہ تو اتنا کھانا میسر ہو جاتا تھا کہ جتنا بلال اپنی بغل میں دبا کر لاتے ہیں۔ ایک آدمی اگر بغل میں کوئی چیز کو چھپا کر لائے تو کتنی بڑی چیز لائے گا، کتنا بڑا سامان لائے گا، کتنی بڑی خوراکی لائے گا۔ اتنی کم مقدار، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کے راستے بتائے ہوں، تمام راستوں سے خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آزمائے گئے۔ اور اس ایمان کی، دین کی، اسلام کی بدولت کیا کچھ گزرا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ۔ چند چیزیں سرسری طور پر گوش گزار کی جاتی ہیں جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور جس سے ہمیں دھارس ملے کہ ہم پر جو حالات، ہم جو دن دیکھ رہے ہیں، اس کے مقابلے میں خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دیکھا ہے، جو سہا ہے، جو برداشت کیا ہے، ہمارے سہے ہوئے کی کوئی وقعت، کوئی حیثیت ہی نہیں اس کے سامنے۔ قریش نے جب دیکھا کہ اسلام کی اعلان دعوت دی جا رہی ہے اور کھلم کھلا بت پرستی کی برائیاں بیان کی جا رہی ہے، تو قریش اس کو برداشت نہ کر سکے، اور جو ایک خدا کی طرف بلا رہا تھا اس کی دشمنی اور عداوت پر کمر بستہ اور توحید کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے، اور تہیہ کر لیا کہ آپ کو اس قدر تکلیف اور اذیت پہنچائی جائے گی کہ آپ دعوت اسلام سے باز آ جائیں۔ معجم طبرانی میں منیب غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، لوگوں کو یہ فرماتے تھے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، مگر بعض بدنصیب آپ کو گالیاں دیتے تھے اور آپ پر تھوکتے، اور بعض آپ پر خاک ڈالتے۔ اسی طرح دوپہر ہو گئی، اس وقت ایک لڑکی پانی لے کر آئی اور آپ کے چہرے انور اور دستے مبارک کو دھویا۔ میں نے دریافت کیا یہ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کی صاحبزادی زینب ہیں۔ بخاری نے اس حدیث کو مختصراً اسی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ یہ حدیث حارث بن حارث غامدی سے مروی ہے۔ اس میں اس قدر زیادہ اضافہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے بیٹی تو اپنے باپ کے مغلوب اور ذلیل ہونے کا خوف مت کر۔ بخاری شریف میں جملے لکھے ہوئے ہیں۔ طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بازار ذو المجاز میں یہ فرماتے جاتے تھے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے۔ ایک شخص آپ کے پیچھے پیچھے پتھر مارتا تھا جس سے جسم مبارک خون آلود ہو گیا، اور ساتھ ساتھ یہ کہا جاتا تھا، یا ایھا الناس لا تطیعوا فانہ کذاب، اے لوگو اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا ہے۔ ابن شیبہ میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ بنی کنانہ کے ایک شیخ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بازار ذو المجاز میں دیکھا، یہ فرماتے تھے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے، اور ابو جہل آپ پر مٹی پھینکتا تھا اور یہ کہتا تھا، اے لوگو اس کے دھوکے میں نہ آنا، یہ تم کو لات و عزیٰ سے چھڑانا چاہتا ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی طرف ذرہ برابر بھی التفات نہ فرماتے تھے۔ اور عروہ بن زبیر فرماتے ہیں، میں نے ایک بار عبداللہ بن عمرو بن عاص سے کہا، مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچائی اس کا ذکر کرو
عبداللہ بن عمرو بن عاص نے فرمایا ایک روز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حتیم میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط نے آپ کی گردن پر کپڑا ڈال کر اس قدر زور سے کھینچا کہ گلا گھٹنے لگا۔ سامنے سے ابو بکر آ گئے اور عقبہ کو ایک دھکا دیا اور یہ آیت پڑھی اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم ایک مرد کو اس پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار صرف اللہ ہے، اور اپنی نبوت و رسالت کے واضح اور روشن دلائل تمہارے سامنے تمہارے رب کی طرف سے لے کر آیا ہے۔ فرعون اور حامان نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا مشورہ کیا تو فرعون کے لوگوں میں سے ایک شخص جو مخفی طور پر ایمان لایا ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، اس نے کہا ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے اللہ میرا رب اللہ ہے۔ حق تعالی شانہ نے اس قصے کو سورہ مومنین میں ذکر فرمایا۔ سورہ مومن میں ذکر فرمایا وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس نے کہا ایک مرد مسلمان جو فرعون کے لوگوں میں سے تھا اپنے ایمان کو چھپاتا تھا کہ تم ایک مرد کو محض اس لیے قتل کیے ڈالتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ مسند بزار اور دلائل ابن ابی نعیم میں محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز حضرت علی کرم اللہ وجہہ خطبے کے دوران آپ نے پوچھا کہ سب سے زیادہ بہادر اور شجاع کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا حال تو یہ ہے کہ جب میرا کسی سے مقابلہ ہوتا ہے تو میں اس سے بدلہ ضرور لیتا ہوں، میں اس سے انتقام لیتا ہوں۔ سب سے زیادہ شجاع تو ابو بکر تھے۔ میں نے ایک مرتبہ دیکھا قریش رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مارتے جاتے تھے اور یہ کہتے تھے انت جعلت الآلہہ الہ واحدہ، تو نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا۔ ہم میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ کے قریب جائے اور آپ کو دشمنوں سے چھڑائے۔ حسن اتفاق سے ابو بکر آ گئے اور دشمنوں کے غول میں گھس پڑے، ایک مکہ اس کے اور ایک گھوسا اس کے رسید کیا، اور جس طرح اس مومن نے جو فرعون اور حامان کو کہا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کفار سے مخاطب ہو کر کہا ویلکم اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، افسوس کیا تم ایسے مرد کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر رونے لگے اور اللہ کی قسم کھا کر فرمایا میں اللہ کی قسم کھا کر تم سے پوچھتا ہوں کیا وہ بندہ کہ جس نے فرعونیوں کے بیچ اپنے ایمان کو چھپایا تھا اور یہ جملے کہے تھے وہ زیادہ بہتر ہے یا کہ ابو بکر صدیق زیادہ بہتر ہے؟ لوگ خاموش رہ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر اس مرد سے بدرجہ بہتر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک گھڑی اس مرد کی ساری عمر سے بہتر ہے۔ اس کی دو وجہ بتائی۔ پہلی وجہ کہ اس نے اپنے ایمان کو چھپایا تھا، ابو بکر نے اپنے ایمان کا اظہار کیا کفار مکہ کے سامنے، اور اس بندے نے نصیحت کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کے ساتھ اپنے ہاتھ کا بھی استعمال کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، آپ طواف فرما رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط، ابو جہل، امیہ بن خلف حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ ان کے سامنے سے گزرتے تو یہ کچھ نازیبہ کلمات آپ کو کہہ کر آپ کو سنا کر کہتے، پھر دوسری مرتبہ آپ گزرے تو پھر انہوں نے وہی جملے کہے، پھر تیسری مرتبہ جب آپ گزرے تو پھر وہی جملے کہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور متغیر ہو گیا، ٹھہر گئے اور فرمایا خدا یہ قسم تم باز نہ ہوگے یہاں تک کہ تم پر اللہ کا عذاب جلد نازل ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کوئی ایسا نہ تھا جو کانپ رہا تھا۔ آپ یہ فرما کر گھر کی طرف روانہ ہوئے، ہم آپ کے پیچھے ہو لیے۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جملے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے بشارت ہو تم کو،
اللہ اپنے دین کو یقیناً غالب کر کے رہے گا اور اپنے کلمے کو پورا کرے گا اور اپنے دین کی مدد کرے گا، اور ان لوگوں کو جن کو تم دیکھتے ہو عنقریب تم ان کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر ان کو تمہارے ہاتھوں سے ذبح کرائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے ہاتھوں سے ذبح کرایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل اور اس کے احباب موجود تھے۔ ابو جہل نے کہا کوئی ایسا ہے جو اونٹ کی اوج لا کر اس بندے محمد پر ڈال دے؟ پوری قوم میں جو سب سے زیادہ شقی بندہ تھا عتبہ بن ابی معیط، وہ اٹھا اور اونٹ کی اوج اس نے لائی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پشت پر ڈال دی۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں اس منظر کو دیکھ رہا ہوں اور میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ قریش ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں، اور ہنسی میں اتنا زیادہ ہنس رہے ہیں کہ ایک دوسرے پر گر رہے ہیں ہنستے ہوئے۔ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کی عمر 5 سے 6 سال کے بیچ میں ہوگی، وہ دوڑی ہوئی آئی، اس اوج کو اونٹ کی اس اوج کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہٹایا۔ آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، قریش کے لیے 3 بار بدعا کی۔ قریش کو اس بدعا کا بہت شاق گزری، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو زمین ہے بیت اللہ کی، یہاں پر جو مانگا جاتا ہے وہ قبول ہوتا ہے، اور یہ جو شخص ہے جو بدعا دے رہے ہیں یہ ہمارے یہاں پر صادق ہیں، سچے ہیں، امین ہیں، امانت دار ہیں، ان کی زبان سے نکلی بھی بدعا اور اس حرم پاک میں کی ہوئی بدعا ضائع نہیں ہو سکتی۔ 6-7 قریش مکہ کے لوگ تھے جن کے نام لے کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدعا کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 بدترین پڑوسیوں کے مابین میں رہتا تھا، میرے آزو بازو 2 بدترین لوگ رہتے تھے، عقبہ بن ابی معیط اور ابو لہب، یہ دونوں میرے دروازے پر نجاستیں لا کر ڈالتے تھے۔ اتنا کچھ سہا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا معبود ہے اس یقین کے لیے، اس جملے کے لیے۔ جب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائی گئی، جب آپ کے ساتھ برا سلوک کیا گیا، جب آپ کو ستایا گیا، پتھر مارا گیا، لہو کیا گیا، گالیاں دی گئی، جب یہ سارا کچھ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، تو ہم اگر ایمان کی بدولت، اسلام کی بدولت، دین کی بدولت تھوڑے بہت اگر پریشانی میں مبتلا کیے بھی جائیں تو ہمیں بشاشت کے ساتھ اس کو برداشت کرنا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، اور دین غالب ہو کر رہے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جملے ہیں۔ آپ نے جو سہا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انقلاب برپا کیا، پھر دنیا نے دیکھا کہ پوری دنیا میں اسلام کے ڈنکے بج گئے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا تم دباؤ گے اتنا یہ ابھرے گا۔ آج فلسطینی مسلمان برداشت کر رہے ہیں اور ہنستے ہوئے برداشت کر رہے ہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایک نوجوان دنیا سے جا رہا ہے، خون میں لت پت ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ وہ عربی میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کی جنت بہت وسیع ہے، بہت پھیلی ہوئی ہے، اور میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ جملے اس کی زبان سے نکل رہے ہیں۔ ملال نہیں ہے، فلسطین میں پیدا ہونے کا دکھ نہیں ہے، ماتم نہیں منایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ جملے ادا کیے جا رہے ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ادا کیے تھے، فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ شہادت سے ڈرا سکتے نہیں تم مرد مومن کو،
کہ مومن ڈھونڈنے آتا ہے دنیا میں اسی دن کو۔ ایمان والا مسلمان بحیثیت مسلمان شہادت کا شوق رکھتا ہے۔ اور گزشتہ ہفتے بھی یہ اشعار آپ کے روبرو پڑھے گئے تھے کہ یہ خون بے کسوں کا جائے گا رائے گا نہ، کوئی دیکھے نہ دیکھے دیکھے گا یہ زمانہ، اٹھے گی کوئی چنگاری آئے گی ان کی باری، تاریخی سلسلہ ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ یہ ظلم و ستم کے پہاڑ تہس نہس ہو جائیں گے، چکنا چور ہو جائیں گے، اور حق کا بول بالا ہوگا، اسلام کا بول بالا ہوگا، پوری دنیا میں اسلام اپنا پرچم لہرا کے رہے گا۔ اللہ کرے کہ امت اسلامیہ اپنے مقصد حیات کو سمجھنے والی بن جائے، دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھنے والی بن جائیں، اور ہمیں اپنی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہج پر، نہج پر، سننی طریقوں پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔